الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں FH TV، فیض حسینی ٹی وی۔ میں طالب علم ہوں، علم جفر، علم معرفت کا گلفام علی حسینی۔ کافہ یا انساد اور کربلا کے موضوع پر آج 8 محرم 8واں پروگرام آپ سے مخاطب اہل علم، اہل ذوق کے لیے، عارفین کے لیے یہ پروگرام تھا، یہ میرا خطاب تھا، کچھ اسرار تھے۔ آج ہم بات کریں گے کربلا کے باطنی اعداد پر، کربلا کے بیاناتی عدد پر، کربلا کے روحانی عدد پر، کربلا کی جو روح ہے وہ کیا ہے۔ تو کربلا کے عدد میں بتا چکا ہوں، 253 عدد ہیں جو کہ ظاہری عدد ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس کے باطنی عدد پہ۔ کاف کے اندر الف اور فے چھپا ہوا ہے جس کے عدد 81 ہے، اور رے کے اندر الف چھپا ہوا ہے جس کا عدد 1 ہے۔ رے کے اندر الف چھپا ہے، 1 عدد ہے۔ بے کے اندر بھی الف ہے، اور لام کے اندر 41 چھپا ہوا ہے، الف اور میم۔ اور الف کے اندر لف چھپا ہوا ہے 110۔ آپ جمع کر لیں تو کربلا کا باطنی روحانی عدد 234 ہے۔ 2 3 4 کیا ترتیب ہے؟ 2 3 4۔ یہ 234 عدد اسلام اور ایمان کا عدد ہے۔ اسلام کے عدد 132 ہیں اور ایمان کے عدد 102 ہیں۔ 132 اور 102 کو آپ جمع کر لیں تو 234 کا عدد آتا ہے۔ یہ کربلا کا باطن ہے، اسلام اور ایمان۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا، مشہور و معروف شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسلام اور ایمان کا باطنی عدد جو ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا کے باطن میں جو چھپے ہوئی چیزیں ہیں، اگر آج اسلام زندہ ہے، اگر آج ایمان تازہ ہے، تو یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے، یہ اولاد حسین علیہ السلام کی وجہ سے، یہ اصحاب حسین علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ کربلا کا روحانی اور باطنی عدد اسلام اور ایمان ہے۔ تو کاف یا عین صاد 195 عدد، جب میں اس میں محبوب خدا کے محبوب کا عدد جمع کرتا ہوں، میرے نبی محمد احمد محمود اللہ کا محبوب ہے، اور خود میرے نبی فرماتے ہیں میرا محبوب حسین ہے، تو محبوب کی عدد 58 ہیں۔ 195 میں آپ 58 کا عدد جمع کرتے ہیں تو وہ عدد برآمد ہو جاتا ہے جو کہ کربلا کا ہے، 253 عدد۔ یعنی کافہ یا انصاد یہ محبوب کی طرف اشارہ ہے، یہ محبوب الہی اور محبوب پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ہم اے والی کافہ یا انصاد کے عدد لیتے ہیں تو 253 ہی عدد آئے گا، اور اگر ہم لہو طٰہٰ و یاسین کا عدد لیں گے، اس میں کافہ یا انصاد کی عدد شامل کر دیں گے تو 253 کربلا کا عدد آئے گا۔ یہ طٰہٰ و یاسین میرے پیغمبر ہیں اور لہو لہان ہیں، کیونکہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کل شب عاشور ہے، غربت کی رات ہے، مظلومیت کی رات ہے۔ میرے مولا حسین بادشاہ جو محبوب خدا کے محبوب ہیں، جو جگر گوشائے بطول ہے، بے جرم و بے خطا کربلا کے میدان میں غریب زہرا کو
اس طرح مارا، اس طرح زخمی کیا کہ میرے مولا حسین کی بینائی چلی گئی، کمر جھک گئی، ضعیف ہو گئے۔ میرے حسین بادشاہ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس حسین پر جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا، میرا سلام اس حسین پر جسے شہید کرنے کے بعد اس کے بدن سے لباس کو چھین لیا گیا۔ ایک لائن اس نے حسین کو دیکھا، نیاب نگینہ تھا میرے مولا کے انگشت مبارک میں، اس نے اتارنے کی کوشش کی، زخموں سے میرے مولا کی انگلی اس طرح زخمی اور سوجی ہوئی تھی، وہ رنگ نہیں نکلی۔ اس نے پتھر پہ رکھی، ہائے غربت زہرا، ٹوٹی ہوئی کربلا سے تلوار لی، اس انگلی پر ماری، نگینہ رنگ نکال کے زہرا کے لال کی انگلی کو پھینک دیا۔ تجھے کیا پتا ہو اس کی ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اس حسین کو، جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا اس کی ماں سارا سارا دن روتی تھی۔ جب بھی میرے مولا حسین روتے پیغمبر اعظم کہتے اس سے بڑا مجھے صدمہ نہیں ہوتا، خبردار کبھی بھی حسین کو رلانا نہ۔ جب یہ روتا ہے تو میں اندر سے روتا ہوں، مجھے غم ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں بتاؤ، جس پیغمبر کو حسین کے رونے سے تکلیف ہو، کربلا کے میدان میں اتنے زخم ہے زہرا کے لال پہ۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا کتنے زخم تھے آپ کے بابا کے جسم پر؟ تو مولا نے ایک جگہ فرمایا جتنے قرآن کے حروف ہیں۔ پھر کسی نے مولا سے پوچھا آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ تو مولا فرماتے ہیں اپنی ہاتھ سے رنگ کو انگلی کو نکال کر فرماتے ہیں کہ اتنی جگہ بھی جسم پر نہیں تھی جو کہ زخمی نہ ہو۔ ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اتنے زخم تھے زہرا کے لال کے بدن پر کہ ایک طرف سے ہوا آتی تھی دوسری طرف سے نکل جاتی تھی۔ اس حسین کو حالت سجدہ میں ذبح کیا گیا، 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ ہائے مظلومیت، ہائے غریبی۔ مجھے اجازت دیں، کل حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے